بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ بڑا ہی گناہ گار ہوگا، بڑا ہی سیاہ کار ہوگا، اللہ پاک فرمائے گا جا میں نے تجھے جنت عطا فرما دی۔ اب وہ بڑا پریشان ہوگا کہ میں تو گناہ گار تھا، نہ نمازیں پڑھی، نہ زکوٰۃ دی، نہ نیک عمل کیے، جنت کیسے مل گئی؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے گا، یا اللہ آج مجھ پر کرم کیسے ہوا؟ کون سا کوئی ایسا نیک عمل کر دیا کہ مجھے جنت مل رہی ہے، حالانکہ میں اس قابل نہیں کہ جنت میں جاؤں۔ اللہ پاک فرمائے گا ایک تو نے عمل کیا تھا جو مجھے پسند آ گیا۔ عرض کرے گا یا اللہ وہ کون سا عمل ہے؟ ارشاد فرمائے گا اللہ پاک کہ ایک دن رات کا وقت تھا، تو گلی سے گزر رہا تھا، تو راستے میں ایک روڑا آ گیا، پتھر آ گیا، تجھے ٹھوکر لگی، اور تو نے اس پتھر کو اٹھا کر سائڈ پہ اس لیے رکھا تھا، تیری نیت یہ تھی، تیرا ارادہ یہ تھا کہ ہو سکتا ہے رات کو کوئی بزرگ گزرے، کوئی عورت گزرے، کوئی اللہ کا بندہ گزرے، تو یہ نہ ہو کہ وہ زخمی نہ ہو جائے۔ آپ اندازہ کریں، تو نے اس نیت سے اس پتھر کو سائڈ پہ رکھا، وہ عمل مجھے پسند آ گیا تو میں نے تجھے جنت عطا فرما دی۔ آپ اندازہ کریں، روڑا پتھر صرف اس نیت سے رکھا کہ کوئی اللہ کا بندہ زخمی نہ ہو، کوئی پریشان نہ ہو، تو اللہ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یار اگر کوئی راستے میں کوڑا پڑا ہو، راستے میں اگر گندگی پڑی ہو، راستے میں کوئی اس طرح کی چیز ہو، اگر ہم مل کر سائڈ پہ ہٹا دیں، پھر کبھی کبھی نا ہم کہتے ہیں کہ یہ گلی ہم کیوں بنائیں، حالانکہ ایک گلی کے اندر نا 15-20 لوگ رہتے ہیں۔ وطن سے محبت ہے نا، یہ وطن سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، یاد رکھیے گا، یہ کوئی دین سے ہٹ کے نہیں ہے۔ اپنے وطن سے، اپنے شہر سے، اپنے محلے سے پیار کرنا، گاؤں سے پیار کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ فطری ہے۔ حقیقت میں بندے کو اپنے وطن سے، شہر سے، گاؤں سے پیار ہوتا ہے۔ کئی بار بندہ گاؤں سے شہر میں رہتا ہے لیکن گاؤں کو یاد کرتا ہے، وہ باتیں سناتا ہے گاؤں میں بڑے مزے تھے۔ کئی بار نا بندہ سوچتا ہے، گفتگو کرتا ہے، یعنی اپنے وطن سے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمارے لیے مکہ اور مدینہ کے بعد سب سے زیادہ اگر عزیز ہے تو پاکستان ہے۔ یہ آپ عوام ہیں، یہ آپ کا پاکستان ہے، یہ جو بڑے بڑے لیڈر سیاستدان ہیں ان کا نہیں ہے پاکستان، یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ ان کے بچے تو باہر ہیں، ان کے بچے تو باہر پڑھتے ہیں، ان کی جائیدادیں باہر ہیں۔ یہ پاکستان آپ کا ہے، آپ نے تعمیر کرنا ہے۔ گلی